السلام علیکم۔ بنت مومن اردو سٹوریز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میری شادی کا تیسرا دن تھا جب میری ساس میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی، رانیہ اٹھو، بس بہت ہو گیا، کب تک پلنگ توڑو گی؟ آخر اور کتنے دن ہم تمہیں پلنگ پر بٹھا کر کھلائیں گے؟ چلو اٹھو، کچن میں جا کر ناشتہ بناؤ۔ یہ کہتے ہی میری ساس منہ چڑھاتے ہوئے باہر چلی گئی۔ میں اپنی بھیگی آنکھوں سے ہاتھوں پر لگی مہندی دیکھنے لگی جو ابھی تک گہری تھی۔ جب کمرے میں میرے شوہر آئے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ رانیہ کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کہا کہ آپ کی ماما نے کچن میں ناشتہ بنانے کے لیے کہا ہے اور آج میری شادی کا صرف تیسرا ہی دن ہے۔ میرے ہاتھوں پر لگی مہندی ابھی تک پیکھی بھی نہیں ہوئی۔ میرے شوہر نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا، رانیہ کوئی بات نہیں، میرے لیے صحیح، تم یہ سمجھو کہ یہ سب تم میرے لیے کر رہی ہو۔ میں بہت کم عمر تھی۔ میں نے اپنے شوہر کی بات مان کر گھر والوں کے لیے ناشتہ بنانے کچن میں گئی۔ کچن جاتے ہی میں ایک ہفتے پہلی والی زندگی میں کھو گئی۔ وہ رنگیلی دنیا جس میں میں بے حد خوش تھی، بے پرواہ تھی، کسی قسم کی ذمہ داری کا مجھ پر کوئی بوجھ نہ تھا۔ یہ ہاتھ جو کل تک گڑیوں کے ساتھ کھیلتے تھے آج دلہن کے جوڑے میں صاف صفائی میں لگے ہوئے ہیں۔ میں خود سے کہتی، کتنے مزے کے دن تھے وہ، اپنی مرضی سے اٹھنا، نہ ہی کسی کی روک ٹوک، نہ کچھ اور۔ اٹھتے ہی امی کا ناشتہ تیار کر کے رکھنا، ایک ایک نوالا بنا کر میرے منہ میں دینا، وہ سب میری آنکھوں میں اب گہرے سمندر کی طرح قید ہو چکا تھا، جس کی گہرائی میں شاید دوبارہ جانے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ وہ سب ایک پتھر کے صندوق میں قید کیے کسی نے سمندر میں پھینک دیے تھے۔ آج سے 3 سال پہلے ابو کی پھپھو میرا رشتہ لے کر آئیں۔ ابو نے پہلے تو انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ میری بیٹی بہت چھوٹی ہے اور عمر گھر کا بڑا بیٹا ہے۔ گھر کی بڑی بہو پر سب سے زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ میری بیٹی نے تو آج تک اپنا نوالا بھی خود بنا کر نہیں کھایا، لیکن پھپھو نے ابو کو یہ کہہ کر راضی کر لیا کہ رانیہ ہماری بچی ہے، میرے لیے میری بیٹیوں کی طرح ہے، تم بالکل بھی فکر نہ کرو، میں اسے کوئی کاموں کے لیے تو نہیں کر رہی ہوں، مجھے تو صرف ایک بیٹی کی ضرورت ہے۔ افسوس یہ سب باتیں جھوٹی تھیں۔ پھپھو کا یہ چہرہ جو آج میں دیکھ رہی ہوں دنیا والوں سے چھپا ہوا ہے۔ بس یوں وقت گزرتا رہا، زمانے اور وقت کی سختی نے مجھے رگڑ دیا تھا۔ اب میں پہلے والی رانیہ نہیں رہی تھی جو معمولی سی باتوں پر رو دیتی تھی، ہاتھ پر لگے گرم بھاپ پر جو گھنٹوں گھنٹوں چیختی چلاتی، کہیں اگر کاکروچ دیکھتی تو اس جگہ سے ڈر کے مارے بہت دور بھاگ جاتی۔ وقت اور حالات نے مجھے صبر کرنا سکھا دیا تھا، لیکن ان سب کے باوجود میرے معاملات مشکل سے مشکل ترین ہوتے جا رہے تھے۔ میری زندگی کا ہر ایک نیا دن مجھے ایک نیا سبق دے رہا تھا۔ گھر کے کام کاج بہت زیادہ تھے، مجھ سے وہ سب سنبھالے نہیں جاتے تھے، اور اوپر سے ہر روز میری نندیں آتی اور پھر مہینوں رہ کر جاتی۔ میری ساس اور چھوٹی نند ان کے ساتھ باتوں میں مشغول رہتی، کسی کو مجھ پر ذرا بھی ترس نہ آتا، سارا دن صاف صفائیوں اور کھانا پکانے میں ہی لگ جاتا۔ اس کے باوجود کسی کے منہ سے میرے لیے تعریفی کلمات بھی نہ نکلتے۔ میرے شوہر میرے ساتھ اچھے تو تھے، لیکن صرف کمرے کی 4 دیواری تک۔ کمرے سے باہر وہ بالکل میرے لیے اجنبیوں کی طرح تھے۔
وہ اپنی بہنوں اور امی کے ڈر سے مجھ سے بات تک نہیں کرتے تھے۔ کام کاج تک تو ٹھیک تھا، لیکن اگر مجھ سے ذرا کچھ ادھر ادھر ہوتا یا پھر کوئی کسی کام میں دیری ہو جاتی تو میری ساس تو میری جان لینے پر ہی آ جاتی، مجھے مارنا پیٹنا، اور اوپر سے اپنے شوہر کو کہتی کہ میں ان سے لڑتی جھگڑتی ہوں، ان سے بلا وجہ کی بحثیں کرتی ہوں، حالانکہ ایسا کچھ نہ تھا۔ ساس کے ساتھ میرے سسر نے بھی مجھ پر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ میں اپنے شوہر کو کہتی تو وہ بات ادھر ادھر کر دیتے۔ اب میرا ایک بیٹا بھی تھا، میں صرف اس بیٹے کے لیے وہ سب برداشت کرتی رہی۔ میرے شوہر مجھے کہتے کہ کوئی بات نہیں رانیہ، میری خاطر برداشت کر لو، جب میں کامیاب ہو جاؤں گا تو تمہیں الگ گھر لے دوں گا۔ بس اس گھر میں اگر کوئی میرا اپنا تھا تو وہ صرف میرا شوہر۔ وہ نہ ہی میری سپورٹ میں تھا، نہ میرے حق میں بولتا تھا، لیکن پھر بھی میں صرف اس کے دلاسے اور تسلی سے مطمئن ہو جاتی۔ میں جب بھی اپنے گھر والوں سے بات کرتی تو اپنے شوہر کے فون سے کرتی تھی۔ میں تو اپنے شوہر پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتی تھی۔ مجھے تو خبر ہی نہ لگی کہ کس وقت اس نے فون کال ریکارڈنگ پر لگایا ہوا تھا۔ وہ ہر دفعہ میری کال ریکارڈ کرتا۔ میں نے امی سے نہ جانے کتنی باتیں کی تھیں، اور وہ سب ریکارڈ کر کے اپنی امی ابو کو سنواتا تھا۔ مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا، میں تو ان سب سے بے خبر تھی۔ مجھے تو اپنے شوہر پر بہت بھروسہ تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ایک دن آئے گا اور وہ میرے اس بھروسے کو اپنے پاؤں تلے رون ڈالے گا۔ اس دن نہ جانے کس بات پر میرے شوہر کی اپنے ابو کے ساتھ کسی بات پر بحث ہوئی۔ میرے سسر نے ہم دونوں کو گھر سے نکال دیا۔ میرے سسرال والے دراصل صرف مجھے اپنے گھر سے نکالنا چاہتے تھے۔ ان کا مقصد اپنے بیٹے کو نکالنا نہیں تھا، لیکن میرے شوہر کو میری ساس اور سسر کے اس ڈرامے کا پتہ نہیں تھا۔ جب میں اپنے مائکے آئی تو امی ابو کو تو جیسے صدمہ ہی لگ گیا۔ اس دوران 1 ماہ گزر چکا تھا۔ میرے شوہر کے لیے ابو نے گاڑی بھی قسطوں پر نکال لی تھی کہ چلو اپنے بچے اور بیوی کا خرچہ پانی نکال لے۔ میری ساس اور سسر روزانہ میرے شوہر کو کال کرتے اور کہتے کہ تم رانیہ کو وہی چھوڑ دو اور واپس گھر آ جاؤ۔ اس روز وہ کام پر گیا ہوا تھا، لیکن واپس گھر نہیں آیا۔ میں بہت دیر رات تک اس کا انتظار کرتی رہی۔ پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ اپنے گھر جا چکا ہے اور گاڑی ہمارے گھر کے باہر چھوڑ دی ہے۔ میرے شوہر نے مجھے ایک دفعہ بھی نہیں بتایا۔ اس نے یہ مناسب بھی نہیں سمجھا کہ میں اس کی بیوی ہوں اور وہ ایک مرتبہ ہی مجھے اطلاع دے۔ اس کی اس حرکت سے میں پوری طرح ٹوٹ چکی تھی۔ میں نے ڈھیروں قسمیں کھائی کہ میں پھر اس سے بات نہیں کروں گی۔ اس نے جو حرکت کی ہے، کوئی غیر بھی ایسی حرکت نہ کرے۔ ایک دفعہ بتایا بھی نہیں۔ میں بھلا کون سا اسے روکنے والی تھی کہ تم اپنے ماں باپ کے پاس نہ جاؤ، لیکن مجھے یہاں یوں چھوڑ کر تو کم از کم نہ جاتا۔ ہمیں نکال کر تو یہ لایا تھا یہاں پر، میں کوئی خود اپنی مرضی سے تو یہاں پر نہیں آئی تھی۔ 1-2 دنوں بعد میرے شوہر کی کال آئی۔ میں اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے ابو کو پہلے ہی کہہ رکھا تھا کہ اگر وہ میرے بارے میں پوچھے تو آپ کہہ دے کہ رانیہ بات نہیں کرنا چاہتی۔ ابو نے میرے شوہر سے بات کی۔ باتوں میں ابو اور میرے شوہر کی کافی بحث ہوئی۔ وہ بار بار مجھ سے بات کرنے کی ضد کر رہا تھا، لیکن میں اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یوں کافی وقت گزر گیا۔ میرے شوہر کے گھر والوں نے نہ جانے میرے شوہر سے کیا جھوٹ کہہ رکھا تھا۔ دراصل ان کا مقصد مجھے طلاق دے کر میرے شوہر کی
کہیں اور جگہ شادی کرنا تھا۔ جب میرے شوہر کو ان کی اس بات کا اندازہ ہوا کہ یہ لوگ تو رانیہ کو گھر واپس نہیں لا رہے اور دھمکیوں پر دھمکی دے رہے ہیں، تو میرے شوہر نے ان سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا۔ اپنے بیٹے سے مجبور آ کر انہوں نے ہزاروں احسانات جتلا کر میرے والد سے کہا کہ رانیہ کو ادھر لے آئیں، لیکن میں نے قسم کھا رکھی تھی کہ جب تک میرا شوہر خود مجھے لینے نہیں آتا میں نہیں جاؤں گی۔ آخر اس کے والدین نے مجھے گھر سے نکالا اور میرا شوہر مجھے یہاں پر لے کر آیا تھا۔ میں خود تو نہیں آئی، میں بھلا کیوں اپنے ابو کے ساتھ خود ان کے ہاں جاؤں۔ میرے سسرال والوں کو جب اس بات کا اندازہ ہوا کہ رانیہ تو اب نہیں آنے والی اور ادھر سے ان پر بیٹے کا دباؤ تھا، تو انہوں نے میرے تایا ابو سے کہا کہ رانیہ لڑ جھگڑ کر گھر چھوڑ کر گئی ہے، وہ ہماری بالکل بھی عزت نہیں کرتی، اوپر سے اپنی امی کو ہمارے بارے میں جھوٹی اور غلط قسم کی باتیں کرتی ہے۔ ہم نے اسے کتنی سمجھانے کی کوشش کی کہ واپس گھر آ جاؤ، لیکن ہماری بات بھی ماننے کو تیار نہیں، بلکہ اوپر سے بدتمیزیوں پر بدتمیزیاں کی جا رہی ہیں، ہمیں گالیاں دیتی ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو میں آپ کو رانیہ اور اس کی امی کی فون ریکارڈنگ سنواتا ہوں۔ اور پھر انہوں نے تایا ابو کو ایک فون ریکارڈنگ سنائی جس میں رو رو کر امی سے کہہ رہی تھی کہ جب آپ کو پھپھو کے مزاج کا پتہ تھا تو میرا رشتہ ایسی جگہ کیوں کیا۔ بس اسی قسم کی اور بہت سی باتیں تھیں، اس کے علاوہ ان ریکارڈنگز میں اور کچھ بھی نہیں تھا، نہ ہی کوئی گالی، نہ ہی کوئی بدتمیزی، نہ ہی پھپھو سے کسی قسم کی لڑائی یا جھگڑے کا کوئی شکوہ۔ ماں اور بیٹی کے درمیان یہی سب باتیں تو ہوتی ہیں، ہر ماں اور بیٹی آپس میں اسی قسم کی ہی باتیں کرتی ہیں۔ یہ بات نہ ہی کوئی نئی ہے اور نہ ہی کوئی انوکھی۔ جب مجھے اس بات کا پتہ چلا تو میرے پاؤں تلے تو زمین ہی نہ رہی۔ میں تو یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب میرے شوہر نے میرے ساتھ کیا ہے۔ میں اس پر کتنا بھروسہ کرتی تھی، اس سے اپنی دل کی ہر بات شیئر کرتی تھی، اور اس نے مجھے زمانے کے سامنے رسوا کر دیا۔ وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ میرا شوہر تو قسمیں کھاتا رہا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن میں اتنی بے وقوف تو نہیں کہ اس کی فون پر کی گئی باتیں خود بخود اس کے گھر والوں کے ہاتھ لگ گئیں۔ اب میں سمجھ چکی تھی کہ کوئی میرا اپنا نہیں، میرا شوہر بھی میرا نہیں رہا۔ اس نے مجھے سب کے سامنے رسوا کر کے رکھ دیا۔ میں اپنی پوری زندگی اس پر کبھی دوبارہ بھروسہ نہیں کر سکتی تھی۔ جس رشتے میں بھروسہ اور اعتماد ختم ہو جائے وہ رشتہ کھوکھلا اور بے معنی ہو جاتا ہے، اور ایسے رشتے صرف نقصان کا باعث بنتے ہیں، فائدے کا نہیں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اب اپنے شوہر سے طلاق لے کر رہوں گی، چاہے پھر جو مرضی ہو جائے۔ جب میرے شوہر کو پتہ چلا کہ میں اب اس کے ساتھ اس کی اس دغا پر مزید اس کے ساتھ نہیں رہنے والی، تو وہ کبھی مجھے اپنے بیٹے کی دھمکیاں دیتا رہا، تو کبھی کس چیز کی، لیکن میں پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ آخر کار وہ یہ بات ماننے کے لیے تیار ہو گیا کہ ہاں، وہ سب اس نے اپنی امی کے کہنے پر کیا تھا۔ میرے شوہر نے اپنی غلطی کی بہت معافی مانگی۔ اس نے کہا کہ رانی تم جو چاہو گی اب سے وہی ہوگا، بس تم مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ۔ امی ابو نے بھی مجھے سمجھایا کہ جذبات میں آ کر کوئی غلط قدم نہ اٹھاؤ، اب تمہارا ایک بچہ بھی ہے۔ بس آخر میں ایک عورت ہوں، اپنوں سے مجبور آ گئی، جذبات میں بہہ گئی۔ میرا شوہر مجھے لینے آیا، لیکن میں نے خود سے قسم کھائی کہ میں اب خود پر کسی بھی قسم کا ظلم برداشت نہیں کروں گی، کیونکہ ظلم کرنے والا اور ظلم سہنے والا دونوں برابر ہیں۔ اب میں اپنے حق کے لیے آواز اٹھاؤں گی، لڑوں گی، کھڑی ہوں گی۔
میں اب اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کروں گی۔ میں اب ہر ایک سے اپنا بدلہ لے کر رہوں گی۔ جب میں اپنے سسرال گئی تو میری ساس سلام کرنے کے لیے میرے پاس آنے لگی، تو میں نے دور سے ہی اشارہ کیا کہ ساسو ماں زحمت نہ کرے، میں منافقوں سے سلام نہیں لیتی، وہیں بیٹھی رہیں۔ میں اب ہر کام اپنی مرضی سے کرنے لگی تھی۔ شام کو میری نندیں آئیں۔ میری ساس میرے کمرے میں آ کر کہنے لگی کہ چلو جاؤ کچن میں اور فلاں فلاں کھانے بناؤ۔ میں اٹھی اور اپنی نندوں کے پاس جا کر کہا کہ جب بیٹی شادی کر کے گھر سے چلے جائے تو پھر وہ اپنے سسرال میں ہی ٹھیک لگتی ہیں۔ سامنے کچن ہے، جو کھانا ہے خود بنا کر کھاؤ۔ میرے شوہر صبح ہی سارا راشن لے کر آئے ہیں۔ اور پھر میں نے پلٹ کر اپنی ساس سے کہا کہ آپ کی بیٹیاں میری یاد میں یہاں نہیں آئیں، جن کی یاد میں آتی ہیں وہی ان کے لیے کھانا بنائیں اور کھلائیں۔ آپ نے تو مجھ پر بدتمیزی کی مہر لگائی تھی نا، حالانکہ میں نے ہمیشہ اپنی ماں سے بڑھ کر آپ کو عزت دی تھی، لیکن عزت بھی انہیں ہی ملتی ہے جنہیں اللہ عزت دے، منافقوں کو نہیں۔ یہ کہہ کر ہی میں اپنے کمرے میں گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ میں اس دن بہت روئی، کیونکہ یہ سب میری تربیت نہیں تھی، میں ایسی بالکل بھی نہیں تھی اور نہ ہی میں یہ سب کرنا چاہتی تھی، لیکن لوگوں نے مجھے ایسا کرنے پر مجبور کر دیا، لوگوں نے مجھے ایسا بنا دیا، حالات کی رگڑ نے مجھے کھردرا بنا دیا تھا۔ ظالم معاشرہ میری معصومیت چھین کر کھا چکا تھا، لیکن اس دن کے بعد پھر کسی نے نہ میرے ساتھ بدتمیزی کی اور نہ ہی میرا حق مجھ سے چھیننے کی کوشش کی، کیونکہ اب انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اب میں پہلے والی رانیہ نہیں رہی۔ میں اب چپ کر کے ان کے ظلم و زیادتیاں برداشت کرنے والی نہیں تھی، نہ ہی اپنا حق کسی کو دینے والی تھی۔ میں اب ایک خود مختار اور اپنے حق کے لیے لڑنے والی بن چکی تھی۔ ہماری ذہنیت اتنی محدود ہو کر رہ گئی ہے کہ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری بیٹیوں کو پلنگ پر بٹھا کر کھلائے پلائیں، اس پر نہ ہی کوئی ذمہ داری ڈالیں، نہ ہی کوئی کام کاج۔ اگر اس طرح کی بات آتی بھی ہے تو ہم اسلام کو اس کے بیچ میں لے آتے ہیں، لیکن اپنے گھر آنے والی بیٹی کے لیے یہ نہیں سوچتے کہ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے۔ جو خیالات ہم اپنی بیٹی کے لیے رکھتے ہیں، ہمیں دوسری کی بیٹی کے لیے بھی وہی سب رکھنا چاہیے، اسے بھی ایک بیٹی کی ہی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ اگر اس معاشرے میں ایک ساس واقعی ہی ایک حقیقی ماں کی طرح بن جائے تو کبھی بھی ساس اور بہو کے درمیان یہ فسادات، جھگڑے، لڑائیاں کبھی پیدا نہ ہو، اور اس طرح لاکھوں لڑکیوں کی زندگیاں کبھی خراب نہ ہو۔